اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ آپ کی خدمت میں بدن برزخی بدن مثالی کے مطالب پیش کیے جا رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ درس میں قرآن کریم کی سورہ زمر آیت نمبر 42 کا مطلب ملاحظہ کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ موت کے وقت نفوس کو وفات دیتا ہے، اور نیند کے عالم میں بھی وفات نفس کو ملتی ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نفس کو واپس پلٹا دیتا ہے اور ایک دفعہ واپس نہیں پلٹاتا۔ جس کے واپس نہیں پلٹاتا وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ خلاصہ آیت تھا، اور اس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ مفسرین نے اور اہل بیت علیہ السلام سے جو منقول روایات ہیں اس میں نفس اور روح میں اس مقام پر فرق کیا گیا ہے۔ روح کے ہم نے معانی پڑھے تھے کہ روح ایک دفعہ بے معنی ذات انسان و نفس ناطقہ آتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پہ اکثر بیشتر مباحث میں مقصود ہے۔ ایک دفعہ روح سے مراد عالم عقل میں جو خلقت ہے وہ مقصود ہوتی ہے، تجرد تام، مجرد تام جو ہے، اور ایک دفعہ روح سے مراد روح بخاری ہے، جو بدن کی حیات کا باعث ہے اور جسم اور مادی بدن کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو نفس اور روح میں فرق کیا گیا ہے، تو روح سے مراد وہ روح بخاری ہے، نہ کہ روح بے معنی ذات انسان یا نفس انسان ہے۔ ادھر ایک اور روح کا معنی بھی عرفہ ذکر کرتے ہیں، اسے تھوڑا سا ملاحظہ کریں، یہ پھر ہم ان اوراق سے آگے انشاءاللہ بڑھ جاتے ہیں۔ عرفہ کی نظر میں قلب اور روح میں فرق ہے، قلب اور روح میں فرق ہے۔ روح وہ وجودی مرتبہ ہے جہاں پہ ایک شے اجمالی طور پہ، جمعی طور پہ پائی جاتی ہے۔ ادھر اجمال ابہام کے معنی میں نہیں ہے، ادھر اجمال جو ہے وہ فشردے یعنی بند صورت کے معنی میں، جیسے درخت بیج کے اندر بند ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اسی بیج کو کھولا جائے تو درخت بنتا ہے۔ درخت بننا تفصیل ہے، اور اس درخت کا بیج کے اندر ہونا اجمال ہے، صحیح ہے۔ پس وجودات میں ایک مرتبہ وجودات کا وہ ہے ان کا فشردگی کی صورت میں، جمعی صورت میں ہے، ابھی وہ کھلے نہیں ہیں، ابھی مفصل نہیں ہوئے، صحیح۔ اس کی ایک اور مثال بھی اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص سال ہا سال لگا کے اجتہاد کرتا ہے اور ملک اجتہاد پیدا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد توضیح المسائل 6-7 ہزار فقہی مسائل پر مشتمل لکھتا ہے، تو جو ملک اجتہاد ہے وہ اس کا وجود جمعی و وجود اجمالی ہے، وہی ملک اجتہاد۔ یہی ملک اجتہاد اگر تفصیلی طور پہ سامنے آئے 6-7 ہزار فقہی مسائل میں نظر آ جاتا ہے، یہ اسی کے وجود کا مرتبہ تفصیلی نہیں، مرتبہ ادھر کے، صحیح ہے۔ ایک وجود ایک ہے، حقیقت ایک ہے، واقعیت ایک ہے، ایک اس کا مرحلہ کیا ہے جمعی، ایک مرحلہ کیا ہے فشردہ حالت میں، ایک مرحلہ ہے اجمالی۔ ادھر اجمال بے معنی مبہم نہیں ہے، وجودی چیز شے ہے لیکن بند صورت میں، ساری چیزیں ایک جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط اور اتحاد کے ساتھ موجود ہیں، تفصیل نہیں اسے ابھی حاصل ہوئی، جدا جدا بھی سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ فقہی مسائل جب ہمارے سامنے ہزاروں کی اس صورت میں آتے ہیں، یہی اجتہاد اب تفصیلی طور پہ سامنے ہمارے آ گیا۔ یہ آپ نے مثال دیکھی کہ مرتبہ جمعی و اجمالی ہے اور ایک مرتبہ تفصیلی ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی نفس کا جو مرتبہ جمعی و اجمالی ہے اسے وہ کہتے ہیں روح، صحیح ہے، روح کہتے ہیں اسے، اور انسان کا جو مرتبہ تفصیلی ہے اسے کہتے ہیں قلب، یہ قلب کہلاتا ہے۔ لہذا قلب جو ہے وہ روح کے بعد ہے۔ ادھر وہ روح سے مراد کیا لیتے ہیں، انسانی نفس کا وہ مرتبہ جہاں پر ہر چیز جمعی صورت میں ہے، ہر چیز متحد صورت میں ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ عرفہ و بزرگان علماء وہ اسی سے ایک مطلب لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہمارے سامنے اسماء و صفات کے مرحلے پہ آشکار ہوتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔
کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اسماء و صفات کا جو مرحلہ آتا ہے، اسماء و صفات ایک دوسرے سے متحد ہیں، مفصل ابھی نہیں ہوئے، تفصیلی سامنے نہیں ہے، یعنی وجود جمعی کے مرتبے پر ہیں، وجود اجمالی کے مرتبے پر ہیں، اسے کہتے ہیں مقام احدیت۔ اسے کیا ہے؟ اسماء و صفات کے اس مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ مقام احدیت۔ اس کو عرفا کہتے ہیں کہ صفت عین ذات اور ذات عین صفت ہے، چونکہ ساری چیزیں متحد ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ اس کے بعد تفصیل کا مرحلہ ہے، مرحلہ تفصیلی۔ مرحلہ تفصیلی کو کہتے ہیں اسماء و صفات کے مرحلہ تفصیلی کو کہتے ہیں مقام واحدیت۔ تفصیلی کو کیا کہتے ہیں؟ مقام واحدیت۔ ایک ہی چیز لازم آتا ہے نا، ہر چیز جب نزول کرتی ہے تو نزول تدریجاً ہوتا ہے نا، صحیح ہے نزول۔ اب ادھر یہ ایک فرق کرتے ہیں، چونکہ انسانی نفس ہے نا، یہ مطلب اب عرفا نے ذکر کیا ہے قرآن کریم دفعتاً نازل ہوا، لیکن روح پر یا قلب پہ؟ چونکہ قلب ہے ہی تفصیلی مرحلہ، تو تفصیلی مرحلہ یہاں پہ تدریجاً ہے ہر چیز، اسی لیے ہم قلب کے مرحلے میں علم جو حاصل کرتے ہیں وہ تدریجی ہے۔ دنیا تدریج کی صورت میں رفتہ رفتہ ہے، اس لیے دنیا کے ساتھ انسان کا کون سا پہلو متصل ہوتا ہے؟ قلب کا، چونکہ ہر چیز تدریجاً اسے مل رہی ہے، تفصیلاً مل رہی ہے، لیکن عالم بالا سے انسان کا ارتباط جو ہے وہ روحی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جمعی اور اجمالی اس معنی میں نہیں ہے کہ جو ہمارے دیگر علوم میں رائج ہے، وہ ابہام کے معنی میں ہے، لیکن ادھر اجمال کے معنی کیا ہے؟ متحد صورت، جمعی صورت، ایک ہی جگہ پہ ایک چیز کا جمع ہو کے رہنے، جیسے ملکہ اجتہاد ہے۔ یا اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں علماء کرام، آپ نے بال پوائنٹ یا قلم دیکھا ہوگا، پرانے دور میں دوات ہوتی تھی نا، اس کے اندر قلم ہوتا تھا، آپ نے قلم نکالا، لکھنا شروع کیا، آپ جب قلم نکالتے ہیں تو وہ جو نوک کے اوپر سیاہی ہوتی ہے اس سے کتنی سطریں لکھ لیتے ہیں؟ چند سطریں لکھ لیتے ہیں یا نہیں؟ قبل اس کے کہ یہ سطر لکھی جائے، اس نوک کے اندر یہ ساری سطریں موجود تھیں یا نہیں؟ یہ اس کا وجود جمعی ہو گیا۔ اسی قطرے کو جب آپ نے پھیلایا تو کاغذ کی یہ سطریں بن گئی، یہ سطریں کیا ہو گئی؟ یہ اس کا وجود تفصیلی ہو گیا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام اسماء و صفات ایک دفعہ مرتبہ جمعی میں ہیں، اسے کہتے ہیں احد، قل هو اللہ احد، اور ایک مرتبہ وہ جو احد کے مرحلے پر ہے اسی کی تفصیل سامنے آتی ہے، اسے کہتے ہیں وحدیت۔ احد اور وحدیت، واحد میں عرفا یہ فرق کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ادھر نفس اور روح کا یہ چوتھا معنی بھی آج آپ کے سامنے آیا ہو جائے کہ روح کا یہ معنی، روح یعنی مرتبہ وجودی جمعی و اجمالی، لیکن ادھر وہ ساری ہر وہ چیز جو تفصیل میں موجود ہے، قبل اس کے کہ تفصیل میں ہوتی، کہاں صورت موجود ہے؟ بند صورت میں موجود ہے۔ ہم اس کی ایک اور مثال لے کے آ سکتے ہیں، بیج وہ وجود جمعی و اجمالی ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ پورا درخت اور اس کے ثمرات اور پھل وغیرہ ہیں، واضح بات۔ لہٰذا یہاں پہ روح پہ معنی وجود جمعی ہے، وجود اجمالی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفا کے مطابق، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں نظریہ اختیار کیا، قرآن کے دو نزول ہیں۔ ایک دفعہ قرآن کاملاً نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کر دیا قرآن۔ وہ ضمیر یعنی پوری کتاب کی طرف اشارہ، ایک آیت کی نہیں، پوری کتاب اللہ نے یک بارگی دفعتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی۔ یہ قلب کو کی، یہ روح مرتبہ روحی کو کی، مرتبہ روحی پہ یہ نازل ہوئی۔ اور ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو وجود جمعی کے مرتبے پہ عطا کیا تھا روح کو، اسی کو پھر تدریجاً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول کر کے کیا۔ اس لیے روحی مرتبے پہ نزول کو انزال کہتے ہیں، اور قلبی مرتبے کے اوپر کہ کیونکہ جبریل امین قلب کے اوپر لے کے آتے تھے نا وحی، نہ کہ روح پہ، تو قلبی مرحلے پہ جو وحی آتی ہے اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ یہ مکہ مدینے یہ تو وہی اس کی تفصیلات ہے نا، تدریجی یعنی تنزیلی ہے، انزالی نہیں۔ انا انزلناہ، انزال ہے دفعتاً، تنزیل ہے تدریجاً۔ یہ خود اس کے معنی میں بھی علم صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ تکثیر کا معنی دیتا ہے، کثرت کا، تفعیل جو ہے۔
تو یہ ایک فرق کرتے ہیں انزال اور تنزیل کا، عرفاء نے فرق کیا. اسی لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے تھے اس دعا کو آپ لوگ زیادہ پڑھا کریں، کہ شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ اللہم نور ظاہری بطاعتک، میرے ظاہر کو اپنی طاعت میں ڈھال دے، منور کر دے اپنی طاعت سے میرے ظاہر کو، وباطنی بمحبتک، اور میرے باطن کو منور کر اپنی محبت سے، وقلبی بمشاہدتک، صحیح ہے، اور میرے قلب کو اپنے مشاہدے سے منور کر. قلب مشاہدہ کرتا ہو، تدریجاً لیتا رہتا ہے معلومات مشاہدے کے ذریعے. وروحی وقلبی بمعرفتک، معذرت وقلبی بمعرفتک، قلب میرے معرفت سے تو منور کر دے. معرفت سے انسان تدریجاً لیتا ہے، چونکہ علم تدریجاً آتا ہے. وروحی بمشاہدتک، مشاہدہ روح کا کام ہے، روح کے ذریعے مشاہدہ ہوتا ہے. وسری باتصال حضرتک یا ذا الجلال والاکرام، اور ایک مرتبہ سر ہے جو اس سے بھی بالا ہے. انسان کا جو طول میں ہم بار بار پڑھ چکے نا، وہ یہ ہے اس طرح. یہ بدن مادی کے بعد آ جاتا ہے انسان کا مرتبہ قلب، مرتبہ قلب کے اوپر ہے مرتبہ روح، پھر شاید عقل آتی ہے یا عقل اس کے نیچے ہے، اور پھر اس کے اوپر ہے مرتبہ سر، پھر مرتبہ سر کے اوپر ہے خفی، پھر مرتبہ خفی کے اوپر ہے مرتبہ اخفا، سب سے آخری مرتبہ. اسے 7 شہر سے تعبیر عرفاء نے کیا ہے. جیسے کہ وہ عطار کا معروف شعر ہے کہ عطار جو ہے وہ 7 شہر گشت کر چکا ہے، گھوم چکا ہے، اور ابھی ہم پہلے شہر کے پہلے کوچے کے اندر موجود ہیں. ابھی تو ہمارا سفر کی ابتدا ہے اور وہ 7 شہر طے کر چکا ہے. تو یہ ابھی ہم مادی جہان کے اندر ہی سارے نظارے کر رہے ہیں، ہم تو ابھی مرتبہ قلب تک ہی نہیں پہنچے. یعنی یہ جمعی اور اجمالی اور جمعی یہ مادی دنیا میں یا اس سے ہٹ؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا، یہ صحیح سنت روایت الکافی میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، اہل سنت کتب میں بھی، اللہ نے آدم کو خلق کی اپنی صورت کے اوپر، اللہ کی صورت میں، ہاں صورت الہی کے اوپر اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے. ادھر صورت سے مراد یہ شکل و شمائل نہیں ہے، جیسا کہ مجسمہ فرقہ یہی سمجھا تو ائمہ علیہ السلام نے شدت سے اس کی نفی کی کہ انہوں نے غلط مطلب اس سے لیا. اچھا، ادھر صورت سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں آ سکتی، لیکن خداوند متعال نے مظہر کامل انسان کو بنایا ہے. لیکن ادھر انسان سے مراد کون ہے؟ فقط محمد وآل محمد علیہ السلام. ہم بہت نیچے مرتبے کے انسان ہیں، یعنی بالقوہ بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں لیکن اس مرتبے میں بالقوہ بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ کاملاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مظہر تام ہیں، پھر اسی کے مطابق مراحل ہیں. لیکن جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں اپنی ظرفیت کے تحت وہ ساری چیزیں عطا کی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کامل آئینہ بنایا جس میں اپنا مشاہدہ کیا. یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. صحیح ہے، یعنی آئینہ بعض جہات سے میں مطلب کو قریب کرتا ہے، بعض جہات سے مطلب کو قریب نہیں کرے گا. درست. تو جو سب سے قریب تر خلقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا وہ انسان ہے. صحیح. اب آپ اس انسان کی جتنے اوصاف کو پڑھیں گے، بالآخر ہر انسان کے پاس اس کی مقدار کے تحت وہ چیزیں موجود ہیں. مطلب اس کی آنکھیں اتنی وسیع نہیں ہوں گی لیکن ہوں گی ضرور. اس کا قلب کی معلومات قلیل ہوں گی لیکن قلب ہے ضرور، عقل ہے ضرور، روح ہے. وہ بھی مقام سر تک پہنچ سکتا ہے، مقام خفی و اخفا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے مقام کی نوعیت اور ان ہستیوں کے مقام کی نوعیت جدا ہوتی چلی جائے گی. لیکن انسان کے لیے وہ سارا ماڈل موجود ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو خلقت میں سب سے جامع ترین خلقت خلق کی ہے وہ انسان ہے. لہٰذا اس لیے یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک نوع اس کو قرآن کریم کی تائید حاصل ہو جاتی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. لہٰذا نفس انسانی کو آپ دیکھیں کہ وہ مقام اخفا سے خفی اور خفی سے سری اور سری سے روح اور روح سے قلب اور قلب سے باطن اور باطن سے ظاہر. یہ ہمیں دعا بھی اسی طریقے سے ہے. وَسِرِّ بِاتصَّالِ حَضْرَتِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صحیح کہ اپنے حضرت کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور
میرے سر کا اتصال فرما دے اے ذل جلال والاکرام۔ یہ آپ نے دیکھا یہ مراحل ہیں۔ تو ادھر ہمارے پاس روح کا چوتھا معنی بھی آشکار ہوا کہ انسانی نفس کا ایک مرتبہ ہے، مرتبہ جمعی و اجمالی، اور ایک مرتبہ تفصیلی ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ مطلب ہمیں تھوڑا زیادہ قریب نظر آتا ہے، تھوڑا تو نہیں، آپ کہیں کہ بہت قریب نظر آتا ہے، چونکہ آپ قلب کی صفات دیکھیں نا، قرآن کریم نے جو ذکر کی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اور اسی طریقے سے زبان ہے، اس کا جو تعلق ہے یا فقہ اور سمجھنے کا تعلق قلب سے جوڑا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم نے عقل اور قلب میں واضح فرق کیا ہے، عقل اور قلب میں فرق قرآن کریم نے کیا ہے۔ ہمارے جو مادی جو قلب کو قلب کر وہ کس جہت سے کہا ہے؟ دیکھیں مادی قلب بھی مرکز ہوتا ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے نا مختلف الفاظ استعمال کیے گئے، چونکہ الفاظ کی دنیا محدود ہے۔ اس محدود دنیا میں معنی کی دنیا کو جو سب سے بہترین طریقے سے لفظ ادا کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اس کو قرآن کریم نے انتخاب کر لیا۔ ہم اس کو جمعی اور اجمالی کہہ سکتے ہیں، یعنی روح کیسے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا پورے قلب کی وجہ سے کنٹرول ہو رہا ہے پورا کا پورا بدن۔ اب ادھر کئی چیزیں آ سکتی ہیں چونکہ قلب کے، بہرحال ابھی ہم اس بحث میں نہیں آتے، چونکہ روح کے معنی کے اوپر آپ ساری کی ساری توجہ کریں کہ روح کا چوتھا معنی وہ مہم تھا کہ انسانی روح ایک حقیقت ہے، اور یعنی ذات انسان، ادھر روح بے معنی ذات انسان طول میں ہے، اور یہ اسی طرح سے سفر کرتا ہے، اور سفر کر کے اس حصے پہ جی رہا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ خیال کی دنیا میں جی رہے ہیں، وہ مرتبہ خیال سے اوپر نہیں جا سکے، صحیح ہے، اور مرتبہ خیال حیوانی مرتبہ ہے، اس لیے اولئک کالانعام بل ہم اضل، صحیح ہے، وہ انعام مویشیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی پستر ہیں، اولئک هم الغافلون، چونکہ غفلت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے انہیں نعمات دی تھی اور کہاں پہ وہ بے ہمت ہو کے بیٹھ گئے ہیں؟ چونکہ اس کے لیے ہمت چاہیے، غور و فکر چاہیے، اندر ایک ارادی طور پہ اعمال کا انجام دہی چاہیے انسان کے لیے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ روح جب بھی آتا ہے ہر جگہ ایک معنی نہیں ہے، نفس جہاں پر بھی آتا ہے ادھر ایک جگہ معنی اس کا نہیں ہے، اس لیے بہت دقت کر کے ہم نے لینا ہے روح اور نفس کا معنی۔ خوب، یہاں پہ جب نفس اور روح میں فرق کیا گیا تو ادھر روح بخاری موجود ہے، وہ ہے مراد، یہ والے روح کے مراتب نہیں ہیں۔ بس عرفان کی نگاہ میں انسان کا ایک مرتبے کا نام کیا ہے؟ روح۔ انسان کے ایک مرتبے کا نام کیا ہے؟ عقل۔ انسان ہی کے ایک مرتبے کا نام کیا ہے؟ سر، خفی، اخفا۔ صحیح، آئیں اب ہم اسے اگلے ٹاپک کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کل پڑھا تھا تمثل کمالی، تمثل استکمالی، اور تمثل جسم طبیعی۔ لیکن یہاں پہ جو تمثل کمالی ہمارے پاس ہے، تمثل کمالی سے کیا مراد ہے؟ تمثل کمالی سے مراد یہ ہے کہ عالم عقل اور جو ملائکہ مقربین ہے ان کو اس وقت تک نہیں ایک فیض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہ فیض الہی کو وصول تو کرتے ہیں، لیکن فیض الہی کو اگر وہ کرنا چاہیں آگے منتقل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی واسطے ہیں فیض الہی کے پہنچنے کا۔ یہ ساری دیکھیں چیزیں اتنی تیزی سے انجام پا رہی ہیں کہ ہم لوگ اس کو مادی طور پہ شمار میں ہی نہ لا سکتے، یعنی یہ زمان مکان کی قیود سے آزاد ہیں کہ آپ اسے زمان اور مکان میں تقسیم کر سکیں۔ مثلا ابھی تو ہم ویسے سمجھانے کے لیے مکانی تقسیمات کرتے ہیں، وَإِلَّا یہ ہیں مراتب، اس لیے مراتب مکانی اور مراتب رتبی میں فرق ہے۔ ہر چیز اسی طرح، ایک ہے علو مکانی، یعنی یہ مادی طور پہ بلند ہے مکان کے اعتبار سے، یہ مکان کے اعتبار سے پست ہے، لیکن ایک دفعہ رتبے کے اعتبار سے بلندی ہوتی ہے، رتبے کے اعتبار سے روح جو ہے مرتبہ روحی و جمعی وہ بلند ہے، اور رتبے کے اعتبار سے جو مرحلہ تفصیلی ہے وہ اس وجود جمعی کی نسبت کیا ہے؟ پائیں تر ہے۔ یہ مکانی نہ ادھر کوئی خیال آئے، بلکہ ادھر کیا ہے؟ مرتبہ علو اور سفل ہے، درست ہے۔ لہذا اس کو پھر بیان بھی اسی طرح عرفا نے کیا ہے
کہ سب سے بالا ترین جو ہستی ہے وہ ذات الہی ہے، اسے کہتے ہیں علو مطلق، کسی بھی ہستی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، وہاں سے تنزل شروع ہوتا ہے، وجود جمیع الہی سامنے آتا ہے، یہ مقام احدیت ہے، صحیح ہے۔ پھر مرتبہ تفصیلی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام وحدیت، صحیح۔ پھر اس کے بعد آئیں تو عیان ثابتہ، اور عیان ثابتہ کے بعد آ جاتا ہے عالم عقل، یہ جو بھی ہم ہیں، اور فیض بھی اسی طرح پہنچ رہا ہے۔ ذات الہی سے سب سے پہلے جو شعاع صادر ہوئی، یعنی شعاع میں سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، پہلی تجلی جو ظاہر ہوئی، چونکہ عرفہ قرآنی لفظ ہے تجلی، صحیح ہے، اور نہج بلاغہ میں بھی یہ لفظ ہے، پہلی تجلی صادر ہوئی مقام احدیت پہ تھی، پھر مقام وحدیت پہ، مقام وحدیت میں عیان ثابتہ ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ عیان ثابتہ سے پھر ان کے توسط سے عالم عقل، عالم عقل سے پھر فیض کا منتقل ہوا مثال، مثال سے عالم طبیعت، طبیعت میں سب سے نچلا وہ حیولہ ہے، یعنی فقط استعداد محض، لہذا ایک علو مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک صفر مطلق ہے، بالکل صفر کے اوپر ہے، نہایت العدم پر ہے، عدم کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیولہ۔ اس دنیا میں حیولہ سے ہم نے واپس جانا ہے، صحیح، اور جانا وہ علو مطلق کی طرف ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جس کے لیے زیادہ راہ کم ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام آہ بھر کے کہتے تھے کہ سو سفر کتنا طولانی ہے، اور فرصت اور موقع اور زیادہ راہ یعنی سفر کا سامان کتنا قلیل ہے، یہ وہ سفر طولانی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ جو سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ طے نہیں ہو سکتا سوائے نماز شب کے، اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے نماز شب کے بغیر یہ طے ہو جائے گا تو یہ اس کا خیال اور گمان ہے، کبھی طے نہیں ہوگا۔ نماز شب کی اتنی اہمیت اور قیمت ہے۔ خوب یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں سے فیوزات آ رہے ہیں، لیکن یہ فیوزات کس طرح سے ہیں کہ پے در پہ، جس طرح پیاز کے چھلکے نہیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتے، یہ سمجھانے کی غرض سے ہے تاکہ مطلب قریب آ سکے، اس طرح سے یہ گھیرا ہوا ہے، اور پھر وہ نیچے تک وہ فیض آتا ہے، لیکن وہ پھر مرحلہ بر مرحلہ فیض آتا ہے۔ وَإِلَّا ذات باری تعالیٰ سے براہ راست ایک چیز یہاں تک پہنچ جائے تو وہ اس کی تاب نہیں مادی جہاں لا سکے گا۔ جیسے سورہ شعراء کی آخری آیات میں ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ پہ تو کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی، حالانکہ اتنے زیادہ سارے مراحل ان کے روح اقدس کے اندر انجام پا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کے سارے مراحل، لیکن وہ اس قدر سنگین ہے یہ چیز۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ انہوں نے جو تمثل کمالی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیض الہی کے وصول کا جو ہے عالم عقل سے، صحیح ہے، عالم ادنا، چونکہ ادھر آپ کو وہ مطلب بھی بیان ہوگا، اور فلسفے میں انشاءاللہ یہ تفصیلی آئے گا۔ فلسفے میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مرتبہ اولا ہے وہ مرتبہ معدون کے لیے علت ہے، اور یہ مرتبہ معدون جو نیچے والا مرتبہ ہے وہ اوپر والے کے لیے کیا ہے؟ معلول ہے۔ اس سے یہ والی ترتیب مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میں اس کی نسبت کم طاقتور ہوں تو یہ میری علت ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد کون سے ہیں؟ یہی مراتب ہے، ان مراتب کا یہ قاعدہ ہے، یعنی یہ جو عالم مادہ ہے اتم صورت میں عالم مثال بھی پہلے ہی موجود ہے، صحیح ہے، اور یہ جو عالم مثال میں جو چیز ہے وہ اتم اور کامل صورت میں کہاں موجود ہے؟ عالم عقل، عالم عقل میں، اور عالم عقل میں جو موجود ہے وہ عیان ثابتہ میں، عیان ثابتہ میں جو کچھ موجود ہے اسماء و صفات الہی اور ذات الہی، یہ ایک ترتیب وہ بناتے ہیں، صحیح۔ اب اس کے اوپر آپ جتنا غور کریں گے حقائق ہمارے لیے اسی طریقے سے روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لفظ کیا، تمثل کمالی، تمثل استکمالی، اور پھر کیا ہے؟ تمثل طبیعی۔ تمثل ادھر کیا مراد ہے؟ مراد ادھر یہ ہے عالم عقل میں جتنے فیوزات ہو، چونکہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ اللہ تعالیٰ کی فیوزات لے سکتا ہے چونکہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق جو پہلی ایجاد ہوئی وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ یہ عالم عقل کا جہان ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے عالم عقل سے پہلے والا جہان وہ ذات باری تعالیٰ کا جہان ہے،
ذات باری تعالیٰ کے اس جہان میں بھی بعض ہستیاں ایک مقام تک پہنچ سکتی ہیں، چونکہ ذات احد واحد، تو بعض ایسی ہستیاں کہ جو واحد مقام وحدانیت تک پہنچی، بعض ایسی ہستیاں جو مقام احدیت تک پہنچی، اس پہ اختلاف ہے، جیسے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مقام احدیت تک پہنچی، مقام احدیت سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پہ ایک پردہ ہے، ادھر ایک ایسا حجاب ہے کہ اس کو کوئی بھی، جسے اس میں مکنون کہتے ہیں، اس میں مستأثر بھی دعاؤں میں کہتے ہیں، ہمارے دعاؤں میں یہ وارد ہوا ہے، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاجل الاکرم، اسی طرح پہ آ کے المکنون، لفظ مکنون ادھر آتا ہے کہ وہ اسم جو مکنون ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کو علاقہ ممنوعہ قرار دیا گیا ہے، ذات تک اللہ تعالیٰ کی کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، ذات کے بعد جو پہلے تجلی ہے وہ تجلی کس قدر قوی اور شدید ہوگی وہ مقام احدیت ہے، اس کے بعد اس کا جو شدت ہے بعد والے مرحلے میں کم شدید ہوگی پہلے والے مرحلے کی نسبت، وہ مقام وحدیت ہے، اور یہ علت بھی ہے، مقام احدیت علت بنتی ہے مقام وحدیت کی، مقام وحدیت علت بنتا ہے عالم عقل، لیکن عالم عقل مقام وحدیت کے قریب ہے، اعیان ثابتہ کے قریب ہے، اسماء الہیہ اسماء و صفات کے جہان کے قریب ہے، اس لیے عالم عقل میں کتنی شدت ہوگی، صحیح ہے، اس لیے وہ شدید ترین مرتبہ اور یہ مادی دنیا کا ضعیف ترین مرتبہ یہ آپس میں ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کمال سے عالم جبروت کہتے ہیں، اسی لیے ادھر ہر نقص کا جبران موجود ہے، عالم عقل کو جبروت کیوں کہتے ہیں؟ ہر نقص کا جبران ہے، چونکہ ادھر قوی ہے ہر شے، لہذا یہ جو قوی ہے یہ تب تک اس کے فیوزات، اللہ کے فیوزات اسی طرح آئیں گے، عالم عقل سے فیض الہی نہیں پہنچ سکتا عالم مثال تک مگر یہ کہ بدن مثالی کے توسط سے، چونکہ ادھر کمال ہے، درست ہے، عالم عقل میں کامل ہے، عالم عقل میں چیزیں نشو و نما نہیں پاتی، وہ جیسے خلق کر دی گئی ہیں وہ تا موت اسی طرح رہیں گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اساتیز مثال اس طرح سے دیتے ہیں، آپ بعض اوقات آسمان میں دیکھتے ہیں ایک ستارہ ہمیشہ مغرب کے بعد نکل آتا ہے ایک جگہ، آپ بچپن سے بڑھاپے تک دیکھ رہے ہیں، کئی نسلیں، 100 نسلیں، کئی ہزار نسلیں گزر گئی ہیں، ادھر وہ ستارہ ادھر ہی ہے، جبریل امین علیہ السلام اسی طرح جیسے خلق ہوئے تھے تا موت اسی طرح رہیں، چونکہ عالم عقل میں کمال حاصل ہو چکے ہیں، ادھر استکمال نہیں ہے، طلب کمال نہیں ہے، نشو و نما نہیں ہے، واضح بات، اس لیے اسے تمثل کمالی کہا کہ تمثل کمالی سے جو وصول اللہ تعالیٰ سے اس نے فیض کیا ہے وہ اگلے ادنا عالم ادنا تک، اپنے بعد والے عالم تک نہیں پہنچا سکتے مگر عقل کے تمثل کے ذریعے سے، یا ملک مقرب جو ہے وہ بدن مثالی کو بنائے گا، جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام تمثل اختیار کرتے تھے، جناب مریم سلام اللہ علیہ ہے نا، اب جبریل امین علیہ السلام کی حقیقت کی وہ عالم عقل میں قوی اور شدید ہے، اب انہوں نے ایک چیز پہنچانی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، صحیح، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو شکم جناب مریم علیہ السلام میں عطا کرنا ہے، تو یہ جو عطا کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شکم جناب مریم علیہ السلام میں، ادھر جبریل امین اس وقت تک اس کو نہیں کریں گے جب تک بدن مثالی کا تمثل اختیار نہ کریں، بدن مثالی کا انہوں نے تمثل اختیار کیا اور ایک خوبصورت ترین جوان کی صورت میں ان کے لیے آشکار ہوئے، اور جب آشکار ہوئے تو اب اس مرحلے میں اس مقام پر وہ کیا ہے اپنے فیوزات الہی کو منتقل کر سکتے ہیں، بس عالم عقل کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیے گئے فیوزات اگلے جہان میں کس توسط سے منتقل ہوتے ہیں؟ تمثل عقلی، یعنی وہ جو عقل ہے وہ کیا اختیار کرتی ہے؟ بدن مثالی اختیار کرتی ہے، کیا اختیار کرتی ہے؟ ہاں، بدن مثالی، بدن مثالی کو درک کون کرتا ہے؟ قوت خیال، اس لیے عرفا کہتے ہیں وہ قوت خیال سے انہوں نے اس کو درک کیا۔ اگلا آ جاتا ہے تمثل استکمالی، تمثل استکمالی سے مراد یہ ہے کہ نفوس ناقصہ برزخ میں نفوس ناقصہ سے یہ مربوط ہوتا ہے، دیکھیں برزخ میں جتنے نفوس ہوں گے نا، بس عالم عقل میں جتنے نفوس ہیں وہ کیا اختیار کر سکتے ہیں؟ تمثل
کمالی میں ادھر مطلب کو تھوڑا اور واضح کر دوں، چونکہ تمثل کا لفظ جو ہے نا یہاں پہ کھولنے والا ہے تھوڑا سا. دیکھیں آقا توجہ کریں، تمثل کا مطلب ہے تجسم. اب یہاں پہ سوال کرنا چاہیے کہ تمثل عقلی کیا ہے؟ عقل کے مرحلے پہ تو کوئی مادی یا برزخی جسم نہیں ہے، اس کا تمثل اختیار کرنا کیا ہے؟ تمثل یعنی وہ تجسم، یعنی وہ جسمانی ایک آپ کو شے نظر آئے گی، صورت اس کی بنی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ حواس ملکوتی سے درک کر رہے ہیں، نہ کہ اس مادی حواس سے جیسے آپ خواب اور خیال دیکھتے ہیں وہ حواس ملکوتی سے دیکھتے ہیں، حواس مادی سے تو نہیں دیکھتے. آنکھیں جب بند ہوتی ہیں اور پھر بھی کچھ نظر آتا ہے تو وہ حواس ملکوتی ہیں، حواس خیالی ہیں جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، جو حقیقت رکھتے ہیں ہمارے اندر حواس کی قوت. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمثل عقلی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو جہان عقل میں رہنے والی مخلوق ہے جسے آپ عقل کہتے ہیں اور وہ مجرد تام ہے، وہ اپنے سے نیچے والے جہان میں رہنے والی مخلوق سے تعلق اس وقت تک قائم نہیں کر سکتی جب تک بدن مثالی کو اختیار نہ کرے. بدن مثالی کی شکل میں وہ بدن مثالی کو اختیار کر کے عالم عقل کی چیز جو ہے وہ فیض ہمارے سامنے ظاہر ہوگا. صحیح؟ اس لیے جو فرشتے جہان عقل میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ جہان برزخی سے جو تعلق قائم کرتے ہیں وہ ابدان مثالیہ کو اختیار کر کے تعلق قائم کرتے ہیں. یہ وہ واسطہ بنتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو داہیہ قلبی کی صورت میں ان کے سامنے آتے اور وہ وحی کو بیان کرتے. صحیح؟ یہ بدن مثالی کی صورت. بدن مثالی کو کون در کرتا ہے؟ حواس ملکوتی، نہ کہ یہ مادی نگاہیں. یہ نقطہ مہم ہے، یہ کئی کتابوں میں آیا، اگرچہ ہم جو کتاب ابھی پڑھ رہے ہیں الہام اور وحی جدا جدا ہوں جی الہام اور وحی وہ مراتب ہیں. الہام کا تعلق کس سے پیدا ہوتا ہے؟ آیا روح سے ہے، قلب سے ہے؟ تو قلب تفصیلی ایک مقام ہے. بہرحال ابھی یہ بیان کرنا مقصود تھا تمثل عقلی سے کیا مراد ہے. عقلی یعنی ادھر اس نے کمال حاصل نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے جو کامل خلقت موجود ہے جہان عقل میں، جہان جبروت میں، اس نے اپنے سے نیچے والے جہان میں تمثل بدنی حاصل کرتے ہوئے، یعنی مثالی بدن مثالی کو اختیار کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو آشکار کرنا ہے. حقیقت اس کی وہی ہے، تجرد تام، جہان کے مطابق وہ اس شے کے اور اس بندے کے مطابق ہوگا، اس بندے اور اس کے مزاج اور اس کی کیفیات کے مطابق ہے. اس لیے ایک جو بدن مثالی سب کو ایک طرح کا نظر نہیں آتا، جو عطا وہ دکھاتا ہے اپنے آپ کو. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس وہ جس جگہ رہتے تھے عرب کے، وہاں پہ داہیہ قلبی سے وہ تھے مانوس، اس لیے جناب جبریل علیہ السلام داہیہ قلبی کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر فرماتے ہیں. ابھی آئے گا امام علی علیہ السلام کا واقعہ کہ جب معراج میں گئے تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام کی بات کی گئی تو وہاں پہ پھر ان کی مثال کو سامنے بدن مثالی ظاہر کیا گیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانوس تھے. یہی وہ مانوسیت ہے ہر انسان کے لیے. ابھی آگے اسی کتاب میں انشاءاللہ ہم روایت پڑھیں گے. جب انسان مرتا ہے تو یہ نفوس طاہرہ اس کے ساتھ کیسے ملاقات کرتے ہیں، چونکہ اس کا اتنا نچلا مرتبہ اور وہ عالم عقل سے بھی بالا مرتبہ ان کا، تو وہ مرتبہ جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ ہر نفس انسانی کے لیے ایک نفس ہوتے ہوئے اپنے ابدان مثالیہ کو اس کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں. اگلی ہمارے پاس آ جاتا ہے تمثل استکمالی. تمثل استکمالی کا معنی یہاں پہ الگ ہے. ہم جب واپسی کا دیکھیں سفر کرتے ہیں، یہ دنیا جسے عالم طبیعت کہتے ہیں، عالم مادہ کہتے ہیں، یہ دنیا نشو و نما کی دنیا ہے. درست ہے؟ یہاں پہ عمل کریں گے اور اس عمل سے کون نشو و نما پاتا ہے؟ انسانی اور نفس اور روح. صحیح؟ یعنی ذات انسان. یہاں پہ جو ذات انسان نشو و نما پا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت سے فعلیت کی طرف آتا ہے. یعنی ادھر بیج ہے، قوت کے اعتبار سے درخت ہے، تو اس جہان میں آ کے وہ درخت آیا ہوگا. اس جہان میں انسانی نفس کے پاس یہ قوت ہے کہ ملک بنے یا حیوان بنے.
عمل اس کا اس کو فعلاً کر رہا ہے، فعلیت دے رہا ہے، انسان کو اس کا اختیاری عمل کیا دے رہا ہوتا ہے، ہر آن فعلیت عطا کر رہا ہے اور وہ فعلیت کے دائرے میں ڈھلتا بھی چلا جا رہا ہے۔ واضح یہ بات؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جب برزخ میں چلا جائے گا تو ادھر نشو و نما نفس کی ختم، چونکہ فعلیت کا مقام تو صرف یہی ہے، قوت سے فعلیت میں نہیں آتا اس کے بعد، اس لیے دنیا میں مرنے کے بعد انسان نے فعلیت جس مرتبے کی حاصل کی ہوئی اسی میں رہے گا۔ اگر مکس ہے، کچھ انسان ہے اور کچھ حیوان ہے، وہ مکس دائرے میں ہی رہے گا۔ یہ نفوس ناقص ہیں، ابھی تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے، چند سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے، لیکن آگے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اس جہان کی اہمیت کو سمجھیں، اس جہان میں ہر اختیاری عمل ہمیں کیا بنا رہا ہے، ایک صورت جوہری میں ہمیں ڈھال رہا ہے، ایک صورت جوہری میں ڈھال رہا ہے۔ ابھی یہ بہت واضح آگے روایات کے ضمن میں مطلب آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم برزخ میں چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہاں پہ نشو و نما نہیں ہے، پھر شفاعت کیا ہے، پھر جہنم سے آزاد ہونا کیا ہے؟ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر تمثل استکمالی ہے، ادھر قوت سے فعلیت میں نہیں آ رہا، قوت فعلیت میں بلکہ فعلیت ضعیف سے فعلیت شدید میں آ رہا ہے، فعلیت ضعیف۔ مثلا انسان تھا، گناہ کرتا رہا تو اب کئی قسم کی حیوانیت چمٹی ہوئی ہیں اسے۔ ابھی ملاقات کے ضمن میں یہ آئے گا کہ ملاقات دو طرح کے، ایک وہ ملاقات ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، وہ ایسے راسخ ہیں کہ ختم، کیونکہ ملاقات کہتے ہیں راسخ ایک صفت کو ہیں، اور ایک وہ ملاقات ہے اگرچہ راسخ ہیں لیکن ختم ہو سکتے ہیں، یہ برزخ میں ختم ہوں گے، یہ کامل نفوس ہوں گے، کامل۔ اس کو کہتے ہیں تمثل استکمالی، کہ ادھر بدن برزخی ہے لیکن یہ بدن برزخی ابھی قوت سے فعل کی طرف نہیں آ رہا، وہ چونکہ مادی دنیا ہے، فقط مادی دنیا کی ہر شے قوت سے فعل کی طرف آ رہی ہے۔ آپ بیج جو ہے نا سیب اور ناشپاتی کے مکس کر کے کہ اصلا فرق ہی نہ کر سکیں، بود ہے، جس میں جو قوت ہے بس وہی فعلیت کی صورت میں آئے گی۔ آپ اچھوں کے ساتھ بروں کا ملا دیں، نفوس کے اندر سے وہی کچھ برآمد ہوگا کہ جو اس نے قوت سے فعلیت کی طرف وہ خود لے کے آیا ہے اپنے اختیاری عمل سے۔ اس لیے کوئی بھی شخص دنیا میں اگر صالح ہے تو وہ خود اس کا عمل ہے، جیسے قرآن نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ اگر تم نیک عمل انجام دیتے تو تمہارے نفس کے ہی ملے گا، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی اس سے فائدہ نہیں، اور اگر اساءت فعلیہا، اور اگر برائی انجام دیا تو وہ بھی اسی کے سر پہ پڑے گی، دوسرے کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، چونکہ وہ خود فعلیت سے، قوت سے فعلیت، یعنی جہان قوت سے فعلیت کون سا جہان ہے؟ جہان مادی، احسنت، اور فعلیت ضعیف سے فعلیت شدید میں آنا تمثیل، اسے تمثیل استکمالی کہتے ہیں۔ بس تمثیل طبیعی بھی آپ کے لیے روشن ہو گیا، اور وہ تمثیل طبیعی یہ ہے کہ انسانی نفس کا مادی بدن کے ساتھ متحد ہونا، اور مادی بدن کے ساتھ اتحاد سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی بدن بھی ہو اور غیر دنیاوی بدن بھی ہو، یہ تو تناقض ہو گیا نا۔ آپ کہتے ہیں یہ ہے بھی اور یہ نہیں بھی ہے، تو یہ تو تناقض ہے، اور اجتماعی نقیضیں محال ہیں۔ اس لیے وہ یہ بار بار اب آگے کتاب میں ذکر کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ والا مادی بدن دوبارہ لوٹ کے آئے، چونکہ یہ مادی بدن ہے، یہ جسم عنصری ہے، اور وہ اس جہان کے مطابق اگلا جہان جب مادی ہے ہی نہیں تو اس میں وہ ہے ہی دنیا نہیں، آخرت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بدن اخروی بدن، وہ ہے دنیا اور آخرت جم ہی نہیں ہو سکتی، یہ دنیا اور وہ آخرت ہے، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا تمثل کمالی کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ دو حصوں میں، ایک ہے تمثل تنزیلی اور دوسرا تمثل قدسی۔ تمثل تنزیلی سے مراد یہ کہ فرشتوں کا تمثل اختیار کرنا اور جہان مثال و برزخ میں اثرات کو مرتب کرنا، صحیح ہے، چونکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں نا وہ جہان مثال کے ذریعے سے نا تدبیر ہو رہی ہیں، اور فرشتے اسے تدبیر کر رہے ہیں، وہاں پہ جو اثر ہوتا ہے وہ ادھر ظاہر ہو جاتا ہے چونکہ تعلق اس سے قائم ہے۔ تو تمثل تنزیلی میں فرشتے مقصود ہیں، اور تمثل قدسی چونکہ دونوں کمالی ہیں
قدسی میں انبیاء وائمہ علیہ السلام مقصود ہیں کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔